پہلے بند میں زندگی اور موت کے متعلق اقبال نے اشعار میں بتایا ہے۔ اس بند میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، جو تھوڑی سی زندگی ملی ہے اس کو کس طریقے سے آپ گزاریں، یہ شعر بتائیں گے۔ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، مگر اس نقش میں ہمیشہ کی پائیداری کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، جو کسی مرد حق یعنی وہ مرد ہو جو ہمیشہ اللہ کی رضا کے تابع ہو۔ رنگ ثبات دوام، ہمیشہ قائم رہنے والا رنگ۔ مرد خدا، اللہ کا سچا بندہ۔ تمام کہتے ہیں مکمل کو۔ مرد حق کا جو ہر عمل ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ عشق حقیقی تو زندگی کا وہ جوہر ہے جو موت کی دسترس سے بھی باہر ہوتا ہے، موت اس پہ حرام ہوتی ہے، اور یہ جذبہ عملاً زندگی کی حقیقت اور روح ہے۔ صاحب فروغ کہتے ہیں ترقی کرنے والا، اصل حیات زندگی کی بنیاد، موت ہے اس پر حرام یعنی اس پر موت واقع نہیں ہو سکتی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا نشر ہمیشہ کیوں زندہ رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد حق جو ہے وہ اللہ کے عشق کے سبب آگے بڑھتا ہے، اور اللہ کا عشق زندگی کا جوہر اور روح ہے، اس کو مٹا دینا موت کے اختیار میں نہیں۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ سیر سخت اور تیز رفتار، گرچہ کہتے ہیں اگرچہ کو۔ زمانے کی رو مراد وقت کی لہر، سیل کہتے ہیں سیلاب کو، طوفان کو۔ خود ایک تند و تیز سیلاب ہے جو زمانے کے سیلاب کو روک لیتا ہے۔ عشق کا جو جذبہ ہے ہر حال میں چھا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے اندر کا پوٹینشل دیکھنا چاہیے کہ کس چیز میں ہے، کس چیز سے اسے عشق ہے، اور اس عشق پہ کام کرنا چاہیے۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو، عصر رواں موجودہ زمانہ، سوا کہتے ہیں علاوہ کے۔ عشق کا جذبہ اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے۔ عشق کے کیلنڈر میں صرف اسی زمانے کا حساب درج نہیں ہوتا جو جاری ہے، بلکہ ایسے زمانے میں ملیں گے جس کا کوئی نام نہیں پایا جا سکتا۔ عشق دم جبریل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ دم جبریل کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سانس۔ دل مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک۔ رسول کہتے ہیں پیغمبر کو۔ اب عشق کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سانس اور آواز بھی عشق کے حق کا ہی کرشمہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کا نور بھی عشق حق کا ہی جلوہ ہے۔ عشق ہی اللہ کا پیغام ہے اس دنیا میں، اور عشق ہی اللہ کا کلام ہے۔ عشق کو مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے اور کرداروں کے حوالے سے علامہ اقبال نے اس شعر میں دیکھا ہے۔ اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ حضرت جبرائیل امین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر آخر
جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، ان کے نزدیک عشق حقیقی صرف ایک پاکیزہ جذبہ ہی نہیں بلکہ فرشتے تک رسائی ہو تو جبریل امی کی سانس اور آواز بن جاتا ہے، پیغمبر تک پہنچ ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کا انتہائی عروج یہ ہے، کبھی خدا کا رسول اور کبھی اس کا کلام کا مظہر بن جاتا ہے۔ عشق کی مستی سے ہے پیکرِ گل تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام۔ مستی کہتے ہیں نشے کو، پیکرِ گل پھول کا وجود، تابناک چمک دمک والا، صحبائے خام کچی شراب، کاس الکرام وہ پیالہ جس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ علامہ اقبال نے عشق کے متعلق بتایا ہے کہ جو شخص اپنا پیشن فالو کرتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں رہتا ہے، تو اس کے کیا فوائد ہیں۔ یہ مٹی کا پتلا انسان، اس میں عشق ہی کی بدولت آب و تاب پیدا ہوتی ہے۔ عشق خالص شراب ہے اور عشق وہ پیالہ ہے جس سے ہر شخص فیضیاب ہوتا ہے۔ عشق حقیقی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں اس شعر میں کہ عشق حقیقی تو خالص شراب کی مانند ہے جس کی مستی اور نشہ انتہائی تند و تیز ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ عشق اہل کرم کا عطا کردہ ایسا کاسہ ہے جس سے ہر ضرورت مند فیضیاب ہو سکتا ہے۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ فقیہ حرم کہتے ہیں مومن عالم، امیر جنود فوج کا سردار، ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ میسج یہ ہے کہ عشق کے مختلف شکلیں ہیں، وہ کبھی کسی روپ میں اور کبھی کسی انداز میں ظہور پاتا ہے۔ عشق کبھی کعبے کے عالم کی شکل اختیار کرتا ہے، کبھی ان لشکروں کی سرداری کا فرض نبھاتا ہے۔ بس یہ ایک مسافر ہے جس کے ہزاروں مقام ہیں۔ یہاں پہ علامہ اقبال پاک باز عالم جو ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ جو اچھے عالم ہوتے ہیں، عشق تو حرم کعبے کا وہ پاک باز عالم ہے جو انتہائی خلوص و دیانتداری کے ساتھ ضرورت مندوں کو شریعت سکھاتا ہے، اور جب میدان ہوتا ہے جنگ کا تو اس کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتا ہے۔ غرض عشق حقیقی کے جو ہیں وہ لاتعداد شکلیں ہیں۔ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ مضراب کہتے ہیں ستار بجانے والا چھلا۔ نغمہ تار حیات زندگی کا ساز، نور حیات زندگی کی روشنی، نار حیات زندگی کی حرارت۔ ان اشعار میں مزید عشق کے متعلق اقبال بیان کرتے ہیں۔ عشق دراصل حق ہی کی مضراب ہے جو کہ زندگی کے ساز نغمہ پیدا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے، اور اسی کی بدولت زندگی حرارت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ اگر عشق ہوتا ہے انسان کے اندر، ساری موومنٹ اس عشق کی وجہ سے ہے۔ عشق حقیقی انسان کو عملی جد و جہد کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے زندگی میں جلال اور جمال اور شان پیدا ہوتی ہے۔